ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولاد اختیار کر لی, اللہ نے بچے بنا لیے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بچے بنا لیے, یعنی اللہ نے اولاد اختیار کی. سبحانہ, پاک ہے اللہ کی, بلکہ اسی کا ہے ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, والارض, اور جو زمینوں میں, کل لہ قانتون, سب اسی کے تابعدار ہے. بدیع السماوات والارض, وہ انوکھا پیدا کرنے والا ہے, نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمینوں کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر چکتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, تو بے شک اس کو صرف اتنا کہتا ہے کن, ہو جا, فَيَكُونُ, تو وہ ہو جاتا. یہ ہے آیت کا ترجمہ. اب خلاصہ, بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور یہ مشرکین مکہ جو تھے, یہ عرب مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تھے. فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں. جیسا مختلف آیات میں ان کے اقوال کی خبر دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کی قباحت اور بطلان کو بیان فرمایا, اور یوں کہا یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ, کیا محمل بات ہے, بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں. اللہ کو اولاد کہاں سے ہوگی, کیونکہ دو حال سے خالی نہیں. یہ بہت بھاری دکھتا ہے, کیوں نہیں اللہ کو اولاد ہو سکتی؟ تو فرمایا دو حال سے خالی نہیں, یا تو اولاد ہم جنس ہوگی. اب میں ایک آدمی ہوں اور میرے بیٹا بیٹی ہوئے, میری بیوی کو مجھ کو بیٹا بیٹی ہوئے, کیا پیدا ہوئے کہ آدمی پیدا ہوئے, تو یہ ہم جنس. کیا یہ ایک جنس ہے تم. اور غیر ہم جنس, سنا کہیں پر بہت تعجب سے خبر پھیلا دیتے ہیں لوگ کہ ایک ایسی عورت ہے کہ اس کو کتے کا بچہ پیدا ہوا. ہوتا ہے نا, واٹس ایپ وغیرہ پہ آتا ہے نا, خبریں آتی ہیں. تو یہ کیوں تعجب ہے بھائی آپ کو؟ اس لیے کہ یہ تو بنت آدم ہے, یہ آدمیہ ہے, اور بچہ کتے کا پیدا ہو رہا ہے, یا پیٹ میں سے سانپ نکل رہا ہے, یا پیٹ میں سے جنات نکل رہا ہے. ہوتا ہے جن جیسا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ غیر ہم جنس ہے. کیا یہ اس کی جنس نہیں, تو تعجب کی بات ہے. اب سمجھو کہ یا تو اولاد اللہ کو بولتے ہیں نا, اللہ کی بیٹیاں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا تو اولاد غیر جنس ہوگی یا ہم جنس ہوگی اللہ کی. اگر غیر جنس ہو تب تو ناجنس اولاد ہونا عین ہے. اللہ کے لیے کیا ہے, اور اللہ میں عین ہے عقلاً اور نقلاً دونوں محال ہے. اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے, عقلاً بھی جیسا کہ سب مانتے ہیں, اور نقلاً ابھی کہا اللہ نے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی, سبحانہ, یہ نقل ہے کہ دلیلیں سب بتا رہی ہے, ہماری کتابوں کی بھی اور پہلی کتابوں کی, کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں. اللہ کی ذات تو پاک ہے عیب سے. ہو گیا. اور اگر ہم جنس ہو, نہیں, اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کی اپنی جورو ہے, نعوذ باللہ. کس سے اولاد پیدا ہوئی؟ اللہ کی جورو سے. اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے, یہ بھی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہم جنس نہیں, جورو نہیں ہے, ہم جنس نہیں؟ کیونکہ جو صفات کمال اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے, وہ سوتا نہیں ہے, وہ کھاتا نہیں ہے, وہ پیتا نہیں ہے, وہ جوان نہیں ہوتا, وہ بوڑھا نہیں ہوتا, وہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ نہیں ہوتا, اس کو کسی نے جانا نہیں, وہ کسی سے جانا. یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. میں نے سادھوی کو بیان کرتے ہوئے دیکھا, ایک سادھوی ہے, اس نے صاف کہا یہ جتنے ان کے دیووں کے نام ہیں بھائی ان کے ماں باپ ہیں, وہ پیدا ہوئے کسی سے. کہانیوں میں لکھا ہے میرے ماں باپ ہے, میں کسی سے پیدا ہوئی ہوں, اور جو صفت ہے جس کیا ہے جو نرنکار, پورا قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا اس میں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی ہمسر لیول کا نہیں, نہ کسی نے جنا
نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اور یہ لازم ہے اس کی ذات کے ساتھ میں۔ تو جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ ہے وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور غیر اللہ میں معدوم ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی میں وہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا جس کو دین نہیں آتی؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا جس کو کسی نے جانا نہ ہو، جو کسی سے جانا نہیں گیا ہو، جس نے کسی کو جانا نہ ہو، جو کبھی کھاتا نہ ہو، جو کبھی پیتا نہ ہو، جو کبھی تھکتا نہ ہو، جو کبھی مرتا نہ ہو، جو کبھی ہمیشہ سے ہو؟ کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ اور غیر اللہ میں معلوم ہے، لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے۔ جب یہ صفات دوسرے میں نہیں ہے تو اللہ ان صفتوں سے اکیلا ہوا، اس جیسا پھر کوئی اور نہیں ہے۔ پھر بچے کس سے پیدا کیے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے۔ بس کوئی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہوگا، جس سے اس کا ہم جنس۔ غیر ہم جنس ہونا تو عیب ہے، اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے۔ ہم جنس بھی اللہ کی صفت والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ اکیلا رہ گیا۔ اب صفات کمال صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہے۔ اللہ نے 4 دلیلیں پیش کی ہیں اسی ایک آیت۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہاں سے دلیل شروع ہوتی بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ سنو اللہ کی دلیلیں۔ تو اللہ فرماتے اللہ تعالی ایک تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ مالک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں۔ تو اللہ ہو گیا مالک، آسمان و زمین کی ہر چیز کیا ہو گئی؟ اللہ کی مملوک، ملکیت، پراپرٹی اللہ۔ ایک تو یہ ہو گیا جو کچھ آسمان و زمین میں موجودات۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب اس کے محکوم بھی ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی نہ مرتا۔ سارے اسپتال زندہ رہنے کے لیے، ڈاکٹر بھی مر رہا ہے پھر بھی تو معلوم ہوا نہیں چلتی کہ وہ بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ تو سب اس کے حکم کے تابع، 2 دلیل ہوگی۔ وہی معنی کہ ان تصرفات قدرت میں جیسے مارنا جلانا کوئی نہیں ہٹا سکتا، گو احکام شرعیہ کوئی ٹال دے۔ ہاں تم یہ تو کر سکتے ہو کہ نماز نہیں پڑھا، روزہ چھوڑ دیا، اتنا تو کر سکتے ہو، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے، موت زندگی، بیماری صحت، کنگالی اور مالداری، خوشی اور غم، تم اس کو ٹال دو، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خالی بولنے کو بولتے ہیں، موت کو جھانسا دے کے آ گئے، موت کے منہ میں سے واپس آ گئے۔ اچھا تو موجد بھی ہے۔ پھر آگے بدیع السماوات والارض، تیسری دلیل ہے، وہ بنانے والا نہیں ہے۔ I am the creator of this university، بولنے والا ایک بول رہا تھا، میں سن رہا تھا، I am the creator of this university۔ یہ کریٹر میں اور وہ بدیع میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے خالق نہیں کہا ہے، خالق کریٹر کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والا۔ تو انسان بھی بہت کچھ پیدا کرتا ہے، سائنسی چیزیں ایجاد کی، کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھان مکینے، کنبا روڑا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تھا آسمان و زمین میں، اس کو جب ملائے گا تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا نا۔ لیکن کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، تو پیدا کر کے ایک گیہوں کا دانہ بتا دے نا، آج تک کسی نے گیہوں کا ایک دانہ اپنا اس دانے جیسا بنایا؟ آج تک ایک چاول کا دانہ بنایا کسی نے؟ آج تک ایک آسمان کا ٹکڑا کوئی بنا دیتا آج تک؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تیسری دلیل، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمینوں کو نیا پیدا کرنے والا ہے، نیا پیدا کرنے والا مجید ہے آسمان اور زمین کی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے ایجاد کی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے، جب کسی کام کا وہ کام کو حکم دیتا ہے، اذا قضا امرا، جب کسی کام کے لیے حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کن
ہو جا تو وہ سب خود بخود ہو جاتا ہے، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ آلات کی ضرورت ہے، ٹولز کی ضرورت ہے، نہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ صناعوں کی، انجینئرز اور پلانرز اور اسی طرح بلڈر اور اسی طرح اس کے ڈیزائنر، انٹیریئر ہو یا ڈیکوریٹر، کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ آج تک آسمان کی کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، آج تک سورج کا کوئی فیوز نہیں ہوا، ہاں کسی چیز میں کوئی جب ارادہ کرتا چاہتا ہے معین و مددگاروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک کار جب بنتی ہے پونا کے کسی کارخانے میں تو 400 کمپنیاں مدد کرتی ہیں، کتنی؟ اور ایک بھی اگر لیٹ ہو گئی تو کار لیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ محتاج ہے، محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ چاروں امر بجز اللہ تعالی کے کسی میں نہیں پائے جاتے۔ اور یہ اولاد کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے اولاد بنا لی ہے کہ بھی مسلمات سے تھا، وہ لوگ بھی مانتے تھے۔ یہ جو 4 دلیلیں دی ہیں نا کہ اللہ ہی کرتا ہے، وہ مانتے تھے، یہ اس لیے یہ دلیلیں دی۔ اللہ ایسی دلیل نہیں دیتا جو تم نہیں مانتے، ہاں ٹھیک ہے تم بول رہے ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں تھا، وہ بھی مانتے تھے اس چیز کو۔ اور پھر کہتے تھے کہ فرشتے کس کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی کہ اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ خاص خاص کاموں پر خاص خاص فرشتوں کو مقرر کرنا، جیسے بارش کا ایک فرشتہ، روزی دینے والا فرشتہ، اناج اگانے والا فرشتہ، اسی طرح اسباب اور مواد اور قوہ سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے۔ جب اللہ کرتا ہے، بولنا یہ ہے ان کا کہ جب اللہ ہی کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو وحی لانے والا کیوں بنایا، اسرائیل کو لے جانے والا کیوں بنایا، میکائیل بنایا، اسرافیل کو پھونکنے والا سور کیوں بنایا، اور ایک ایک دانے کو اگانے کے پیچھے کئی فرشتوں کو کیوں لگایا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر یہ دنیا کی چیزیں اسباب کیوں بنائی، اللہ جب ڈائریکٹ کرتا ہے تو یہ کیوں کیا، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہے، اس میں حکمتیں چھپی ہوئی، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب و قوات کو، انہی قوت اور اسباب کو حاجت روا مان کر استعانت اور مدد کے طلبگار، یہ نہیں کہ تم انہی کو اپنا پروردگار بنا لو۔ جبرائیل بھائی ہم بہت پریشان ہیں، مدد کو آ جاؤ، سمجھ میں؟ اسرائیل بھائی تمہارے سے بنتی ہے کہ ہمارے ابا کو مت لے جاؤ، کیا؟ میکائیل بھائی ذرا بات کرو، ابھی تو 6واں مہینہ لگ گیا بارش کا۔ بولنا تو اللہ ہی کو ہے، کس کو ہے؟ ہاں، یہ سب خالی ایک انتظام کے لیے ہے، یہ کام برابر انجام دینے کے لیے، ایک ڈسپلن کے لیے ہے۔ ہاں، یہی ہوا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، کہ وہ آئے کہ ایک اللہ سکھانے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ پھر گئے وہ دنیا سے، خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے، اسی طرح ہمارے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہو گئے، خواجہ قدسی ہو گئے، ہاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ تو یہ اتنا اچھا لگا، امت کو اتنا اچھا لگا، کتنے اچھے لوگ ہیں نا، دنیا کمانے دھڑانے میں لگی ہوئی ہے، یہ اللہ والا بنانے میں لگے ہیں، اللہ سے پہچان کرانے میں لگے ہیں۔ اب وہ جب چلے گئے تو شیطان نے کمال یہ کیا کہ وہ محبت کو عبادت میں بدل دیا، عقیدت میں، اور جتنی تعلیمات ان کی تھی کہ دیکھنا صرف اللہ سے مانگنا، تو انہیں سے مانگنے لگے، خواجہ غریب نواز مجھے بیٹا دے دو، خواجہ بندہ نواز مجھے میری روٹی میں برکت دے دو۔ شیخ صلاح کے پاس سے میں گزر رہا تھا، مچھیرا جا رہا تھا، سائیکل پہ 2 ٹوکریاں لٹکی تھی، اس میں وہ جا رہا تھا توپ خانے کی طرف، اور جب پلٹ کے بولتا شیخ صلاح کو، شیخ صلاح بھر دے گلہ یا خواجہ علم تاجہ۔ ذرا فقیروں کے پاس رہے، ہم لوگ بچے ہوتے ہیں تو مستی بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، پھر دماغ نہیں ہوتا ہے رڑ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ سب ڈائلاگز ہیں ان کے بیچاروں کے، جو کفر اور شرک والے ہیں۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ کہ اللہ ہی سے مانگو۔ جیسے KGN میں 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں، جس کا فل فارم ہے خواجہ غریب نواز۔ ہاں، آئے تھے کب؟ 7ویں صدی کے اندر آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز خواجہ غریبوں کو نوازتے ہیں۔ اچھا، میرے دل میں آیا تھا میں شروع کروں AGN، اللہ غریب نواز، لیکن میں نے کہا یہ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، خواہ امت اور انٹر ہو AGN،
امت لڑے گی خامخواہ. لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ اگر غریب نواز ہے تو کون خواجہ معین الدین چشتی کا نوازنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ وہ 7ویں صدی میں آئے، تو 7ویں صدی سے پہلے غریب تھے یا نہیں تھے؟ اور اگر تھے جب سے دنیا بنی ہے ان کو بھی کوئی نوازتا تھا، تو وہ نوازنے والا کہاں گیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور جو اتنا اچھا کام کرے کہ غریبوں کو نوازے، اس کو دنیا سے نہیں جانا چاہیے، اللہ نے اس کو باقی رکھنا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دیکھتے فرشتے طے کیے گئے ہیں پانی پر، اس پر، یہ سب ایک سسٹم کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہی کو اپنا رب مان لو اور ان کی پوجا کرو. فرشتوں کی پوجا مت کرو، اللہ والے کی پوجا مت کرو، پوجا تو اللہ ہی کی. ہاں ہو گیا نا. بس لاسٹ لائن ہے. بیزاری نے کہا، علامہ بیزاری بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا پہلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے، اللہ باقی سب سبب ہے، باپ ایک سبب ہے نا دنیا میں لانے کا، ماں ایک سبب ہے اس لیے ہم عزت کرتے ہیں، لیکن سبب اول کون ہے؟ باپ کا. باپ کو کس نے پیدا کیا؟ دادا. دادا کو کس نے پیدا کیا؟ آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. سبب اول کون؟ اللہ. سبب اول. تو سبب اول اللہ ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے. اللہ کو کیا بولتے تھے پہلے کی شریعتوں میں؟ تو کیا آپ دیکھو انجیل کا کوئی نسخہ اٹھا کے دیکھو گے نا، اس میں تمہارے باپ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری اصلاح کے واسطے، تمہارے خیر و برکت کے واسطے. باپ لفظ لاتے اللہ کے لیے. جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے. جاہلوں نے کیا سمجھے؟ باپ بولے تو ارے پیدا کرنے والا. ہاں تو سب باپوں نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے اللہ کے بچے کون؟ تو فرشتے. اللہ کی بیٹیاں کون؟ بات کدھر سے کدھر پہنچ جاتی. اس لیے وہ ولادت کے معنی، جننے کے معنی انہوں نے سمجھ لیے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا اب کفر قرار دیا گیا. اللہ کو باپ نہیں بول سکتے. دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسے الفاظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں ہے.